اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 67۔ الحمدللہ آج سبق نمبر 67 ہے اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ ترجمہ نماز کے ترجمے میں ہماری درود شریف چل رہی ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ تو علی محمد کا ترجمہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہم صلی علی محمد کا ترجمہ ہوا کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک سنت، کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہوا۔ پہلے نمبر پہ کہ عورت قاعدے میں دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے۔ دوسری سنت کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملی رکھے۔ اور سنت نمبر 3، آج کا سبق اب سو کر اٹھنے کی سنتیں شروع ہوتی ہیں، یعنی اب جو سنتیں ہم ذکر کریں گے اب سو کر اٹھنے کی سنتوں کو شروع کریں گے۔ تو نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھیں ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے، یہ سنت ہے۔ یہ شمائل ترمذی میں بات لکھی ہوئی ہے کہ نیند سے جب سو کر اٹھے تو دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملنا اور چہرے کو ملنا یہ سنت ہے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ بہت سے لوگ لمبی لمبی ٹیڑھی بیڑھی انگڑائیاں لیتے نا، یہ ناک میں انگلی کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ بھی الٹی پلٹی حرکت کرتے ہیں۔ تو سنت طریقہ کیا ہے کہ جب نیند سے اٹھے تو دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو اور چہروں کو ملنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعید آئی ہے، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کافروں کی رسمیں پسند کرنا۔ کافروں کی جو تہوار ہیں، رسمیں ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں ان کو پسند کرنا۔ یہ گناہ بھی آج کل عام ہے کہ وہ جیسا لباس پہن رہا ہے اس کو پسند کیا جا رہا ہے، وہ جیسا طور طریقے کر رہا ہے اس کو پسند کیا جا رہا ہے، وہ جیسے باتیں کر رہے ہیں اس کو پسند کیا جا رہا ہے، ان کی جیسی رسمیں ہیں ان کو پسند کیا جا رہا ہے۔ العیاذ باللہ، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ گناہ کے نقصانات، گناہ کرنے سے شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور بآسانی اس کے اعضاء کو گناہوں میں غرق کر دیتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں نا آج ہم پر کچھ ہو گیا، کسی نے کچھ کرا دیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے خود اپنے اوپر کر دیا۔ ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ جو شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گناہ کے نقصانات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ طاعت اور عبادت کے فوائد، بعض دعاؤں کی برکت سے فکر زائل اور قرض ادا ہو جاتا ہے، جیسے حدیث پاک میں یہ دعا تعلیم فرمائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی فکریں، پریشانیاں، مصیبتوں کو بھی زائل کر دے گا اور جو قرض ہوگا اور اس قرض کو بھی ختم کر دے گا۔ بہت سے لوگوں پر قرض ہوتا ہے اور قرض اتارنا مشکل ہوتا ہے، تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے قرض کو دور کر دے گا۔ اللہ پاک ہم ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔